اور اسی طرح ہم گنہگاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اعمال کے سبب سے ملا دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے؟ وہ اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، اور اپنے ہی اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کرنے کے باوجود ہلاک نہیں کیا کرتا، اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے لحاظ سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور تیرا رب بے پرواہ رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جس طرح تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو اے لوگو، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو اور میں بھی کرتا ہوں، ان قریب معلوم کر لوگے آخرت کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ سو انہیں چھوڑ دو اور جو وہ افترا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر سواری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر افطرا ہے، ان قریب اللہ انہیں اس افطرا کی سزا دے گا۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور جو بچہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں برابر ہیں۔ اللہ انہیں ان باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہ آئے۔ اور اسی نے وہ باغ پیدا کیے جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے مشابہ اور جدا جدا بھی ہیں۔ ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور جس دن اسے کاٹو اس کا حق ادا کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بوجھ اٹھانے والے مویشی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
قسمیں پیدا کیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، تو پوچھ کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں مادہ کے رحم میں ہے؟ مجھے اس کی سند بتلاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ اور گائے سے 2 قسمیں پیدا کیں، تو پوچھ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں مادہ کے رحم میں ہے؟ کیا تم موجود تھے جس وقت اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بلا تحقیق گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کہ وہ ناپاک ہے یا وہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ پھر جو تمہیں بھوک سے بے اختیار ہو جائے، ایسی حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہود پر ہم نے ایک ناخن والا جانور حرام کیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی حرام کی تھی، مگر جو پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کی شرارت کے باعث انہیں یہ سزا دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ پھر اگر تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، اور گناہگار لوگوں سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ اب مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ کہہ دو تمہارے ہاں کوئی ثبوت ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، تم فقط خیالی باتوں پر چلتے ہو اور صرف تخمینہ ہی کرتے ہو۔ کہہ دو پس اللہ کا الزام پورا ہو چکا، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔ ان سے کہہ دو اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں تو تو ان کا اعتبار نہ کر، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، کہہ دو آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور سوائے کسی بہتر طریقے کے یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول کو انصاف سے پورا کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کہو انصاف سے کہو، اگرچہ رشتہ داری ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہی میرا سیدھا رستہ ہے، سو اسی کا اتباع کرو، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر ہم نے نیکوں پر نعمت پوری کرنے کے لیے موسیٰ کو کتاب دی،
جس میں ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔